انشاءاللہ بھی بڑی آؤں ویڈیو نہ کڑا ہوا ہے کہ عوام پنچ بلا لحاظ مذہب و ملت وہ اس کارکردگی کو میری خدمات کو مد نظر رکھیں گے جو 2 سالہ بہت قلیل عرصے میں ہمارے کارواں نے یہاں پہ پنچ کے لیے کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہاں پہ کیا کلچر تھا. کسی زیڈیو تحصیلدار BDO ٹیچر کا لیکچر اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کو لانے لے جانے کے لیے فکس پیسہ تھا. اس کو کتنا پیسہ دے رہا ہے اس کلچر کا میں نے خاتمہ کر دیا. کوئی بھی پنچ کا فرد واحد مجھ پہ یہ انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی بھی آفیسرز کو کتنے پرنسپلز کو لایا زیڈیوز کو لایا دور دراز علاقوں میں چاہے وہ ہندو تھا سکھ تھا مسلمان تھا. میں نے اپنا فرض سمجھا ان کو واپس لایا اور یہ بھی کہا کہ اب سیکریٹریٹ میں کوئی نہیں جائے گا ان کو گھر میں آرڈر پہنچ جائے گا. خدمت کا ایک نیا انداز پیش کیا. VIP کلچر کا خاتمہ کیا. مجھ سے پہلے جو یہاں پہ MLA ہوتا تھا وہ 7 8 10 گاڑیوں میں گھومتا تھا کالے شیشے چلا کے وہ دکھاتا تھا کہ میں VIP ہوں. تو میں نے اس VIP کلچر کا خاتمہ کر دیا. میں نے کہا کہ MLA ایک خادم ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے
اور پھر اس کے بعد مجھ سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جہاں سے MLA کو ووٹ ملتے تھے وہ وہیں کی ڈیولپمنٹ کرتا تھا، تو میں نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا، اور رسپیکٹو آف اینی کاسٹ، کلر، کریڈ عوامی پنچ کی بلا لحاظ مذہب و ملت خدمت کی ہے. عوام میں بیٹھا عوام کا نوکر بن کر، عوام کا خادم بن کر، اور یہ باور کروایا کہ عوام MLA کوئی VIP نہیں ہوتا ہے، وہ در در سے ووٹوں کی بھیک مانگ کے MLA بنتا ہے، تو وہ ایک نوکر ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے عوام کا. میرے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اور پھر پنچ کے لیے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ایک گنگی لیڈرشپ ہے پنچ کی، مذاق اڑایا جاتا تھا اسمبلی میں. اور وہاں کے جو چھوٹے ملازم تھے پنچ کے، انہوں نے مجھے خود سنایا، اور میں نے اس گنگی اس جو ہم پر لیبل لگا تھا اس کا خاتمہ کیا، اور اسمبلی میں سب سے زیادہ بولنے والا MLA بنا، سب سے زیادہ ٹائم لینے والا MLA بنا. اور سب سے پہلے میں، اور بڑی بات میں کہوں گا، عوامی پنچ آپ یہ دیکھ لو، آپ اس وقت اپنے ضمیر سے پوچھو، کسی ایسے لوگوں کو مت بناؤ جو لوٹنا چاہتے ہیں، چوسنا چاہتے ہیں، کرو بھر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ایک نوآبادی سمجھا اس پنچ کو، 3 دن یہاں رہتے ہیں، 27 دن عیش کرتے ہیں باہر جا کر، اور مذاق بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. آپ کو ایک نوکر کی ضرورت ہے، خادم کی ضرورت ہے، جو آپ کے دکھ درد میں شریک ہو. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھ سے پہلے جو MLA تھے وہ کوئی ایسا ٹھیکیدار ہے جس کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ نہیں تھی، ہم نے سب کا خاتمہ کر دیا. تو میں اپنے چناؤ ہو رہے ہیں، کیا لگتا ہے اس بار مدعے کیا رہیں گے؟ نہیں، اس بار مدعے تو ہمیشہ بڑے لمبے چوڑے رہے ہیں، لیکن میں سو فار ایز مائی کنسرن از کنسرن، میں سردار جی نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا؟ مینیفیسٹو ہر پارٹی کا ہوتا ہے. یہ تو مینیفیسٹو کو تو ہماری اپنی پارٹی بوہری صاحب نے سکھایا ان کو کیا کیا ڈالنا ہے اس میں، کیونکہ آج وہ مینیفیسٹو نیشنل کانس وغیرہ لکھنے لگے. 4 سال پہلے بخاری صاحب نے کہا تھا، جو عوام سے جڑے ہوئے لیڈر ہیں، جنہوں نے ہمیشہ عوام کے درد کو محسوس کیا ہے، انہیں کہا تھا کہ میں اگر مجھے پاور ملے تو میں ایک جو اولڈ ایج پینشن 100,000 روپے میں اس کو 5,000 روپے کر دوں گا. میں انشور کروں گا میرج اسسٹنس میں جو بھی پیسہ ہوگا اس کا دوگنا دوں گا، اور انشور کروں گا کہ شادی سے پہلے اس گھر میں پیسہ پہنچ جائے. 4 سلنڈر سارے گھر کو مفت دوں گا، اور 500 یہ جو یونٹس ہیں بجلی کے وہ انکلوڈنگ APL BPL سب کو مفت دوں گا. تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال میں 4 سال میں کوئی بھی لیڈر اس مدعے پر نہیں بولا ہے. بڑی اونچی باتیں کرتے ہیں، اپنے قد سے اونچی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں، لیکن غریب کے درد کو نہیں محسوس کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ غریب رات کو سوتا نہیں ہے کہ بجلی کے بل پیسے کہاں سے لاؤں گا، راشن خریدنا میں نے کہاں سے لاؤں گا. تو یہ بخاری صاحب نے دکھایا تھا پہلی بات، عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے. وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پھر عوام کو پریشان کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ کوئی جھنڈا نہیں، ہاتھ نہیں ملے گا جھنڈا اٹھانے والا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہر جموں کشمیر ناگرک کو پھر دونوں ہاتھوں میں جھنڈے اٹھانے پڑے. اور اسی طرح سے اٹانومی، سیلف رول، جھوٹے وعدے، فراڈ، اس ریاست کو تباہ کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جو 35 سال اس پہ حکومت کی ہے اور اس کو لوٹا ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک آخری بات کہنا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے عوام پنچ کو. میں خطہ پیر پنجال میں پہلا MLA ہوں 1947 کے بعد. 7 کنسٹیچوئنسی کی بات کر رہا ہوں، رجوری پنچ کی پہلا MLA ہوں جس نے اس زوردار انداز سے اپنی کنسٹیچوئنسی کے بارے میں زوردار وکالت کی کہ میں کامیاب ہوا، کہ میں نے 2 میگا پروجیکٹس اپنے لیے منظور کروائے پنچ کے لیے. ایک تو 50 میگا واٹ جو سولر پلانٹ ہے، the land has stands identified 3200 canals of land has been identified and this project has been sanctioned by the central government. اس کے بارے میں جب بھی ہمیں یہ ملا، ایک تو ہمیں 3,000 بچوں کو روزگار ملے گا، اس کے بعد ہم بجلی میں خود کفیل ہو جائیں گے. دوسرا میگا پروجیکٹ جو آئی کارڈ میں اس میں کامیاب ہوا وہ تھا لورن سے یہ توسا میدان گنڈولا جو پروجیکٹ تھا، اس کے لیے میں نے بڑی زوردار انداز سے وکالت کی، اور میں مرموز صاحب کا زیادہ شکر گزار ہوں گا کہ انہوں نے اس میں میری بڑی مدد کی. تو یہ بلا کر 120 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ بھی منظور ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ تو اس سے یو آر اویئر آف دیٹ. اور اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی لورن سے توسا میدان کی بات نہیں ہے. جب بھی یہ گنڈولا ہمیں ملا، کام شروع ہوا، تو بلا شبہ راجوری اور پنچ دونوں ڈسٹرکٹس میں ایک انقلاب آ جائے گا، ٹورزم بہت بڑا بوسٹ ہوگا. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس سکل ہے، ویژن ہے، ہم چاہتے ہیں. اور پھر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، آئی ایم دا اونلی MLA، یہ بھی آن ریکارڈ ہے اور ڈسکس میں پڑا ہوا ہے کہ کیونکہ میں بڑا کم عرصہ ملا 2018 میں، ان پرنسپل میں نے اپنے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ
से ये बनवा लिया था कि सिडको और सिकाब के अंडर ये हमारे चकत्तरों में 250 कनाल का रकबा जो है उसको इंडस्ट्रियल स्टेट मान लिया गया था, जहाँ पे 5-5 3 मरले के प्लॉट बनने थे और जहाँ पे हमारे बच्चों को रोज़गार मिलना था, फूड प्रोसेसिंग के रोज़गार, उसके बाद जो मिनरल वाटर के जो रोज़गार बनना था, हमारे पास पत्थर पानी उसका जूस बनना था, हमारे तो अखरोट है उसको उसकी प्रोसेसिंग करनी थी, तो एक बड़ा फ्लो आने वाला था। इसको मैंने बड़े ज़ोरदार अंदाज में वकालत की थी, लेकिन शमी किस्मत के उतना टाइम नहीं मिला, गवर्नर रूल लग गया। अवाम पुंछ को मैं कहूँगा आप ज़मीर की आवाज़ पे वोट दें, लोगों को इस तरह से गुमराह न करें। ये ठेकेदारों का जो गठजोड़ है ये आप देख रहे हैं, रोज़ एक ठेकेदार मिला रहे, जितना जितना वो ठेकेदारों को मिलाते जाएंगे इतना ही कमज़ोर होते जाएंगे। मैं उनको आपके ज़रिए चैलेंज करता हूँ कि शिकस्त आपका मुकद्दर है, जितनी ताकत आजमा लो, चूँकि जब भी गरीब और अमीर की जंग होती है तो हमेशा गरीब की जीत होती है, और गरीब आज एक तरफ खड़ा है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ हमारे गरीबों के कारवां के साथ जुड़ा है, जिसका आज आपने बरमला मुजाहरा भी देखा है।